یہ عقیدے رجد ہے کہ امام واپس آئیں گے دوبارہ پیدا ہونے کا ہے نا. ایک طرح سے ہندو مذہب کا جو کانسیپٹ ہے اس سے ملتا جلتا نہیں ہے. کہ دیکھو تم نے چھینا ہم دکھا دیں, ہم تمہیں دلا کے دکھائیں. اس معنوں میں رجت کو یہ صحیح ہے کہ ان کو ان کا مقام مل جائے گا, لیکن ان دیٹ ہول پروسیس لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو شیطان کے پیروکار بھی پیدا ہو گئے, اس کا حساب کتاب کون دے گا؟ تو اللہ کے دین میں اس سے کیا فرق پڑ جائے گا اگر رجت ہو یا نہ ہو؟ الٹیمیٹلی تو وہی ہونا ہے نا, قیامت میں سزا اور جزا ہونی ہے. تو اگر رجت کا نکال دیں ایپیسوڈ تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا دین اسلام میں؟ اچھا اسی طریقے سے ہم تاریخ جتنا چاہیں بڑھاتے چلے جائیں, بہت نہیں بڑھانا ہے. میری گزارش سن لیجیے نا, یہ ڈیٹیل تو آپ نے بتا دی, ساری قوموں کا ہم کو بتائے. میرا تو سوال صرف یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہدایت, کچھ لوگوں نے ہدایت پائی ہے نا آج تک, اگر رجت اس کے بعد پھر رجت ہوگی, پھر 500-700 لوگ ایماندار ہو جائیں گے اور کچھ کو ہدایت مل جائے گی, تو 500-700 لوگ زیادہ ہو جائیں گے اور رجت کے بعد. اچھا یہ خیر بالکل میرے لیے تو نئی بات ہے کہ امام زمانہ کی انتقال کے بعد ان لوگوں کی رجت شروع ہو گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین حضرات, ناظرین کرام, میرا نام محمد اکبر ہے اور باب العلم ایجوکیشن سوسائٹی وینکوور کینیڈا کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید پروگرام ود پروفیسر سید ناصر حسین ہاشمی صاحب میں. آج یہ امامت پہ ہمارا 8واں پروگرام ہے اور انشاءاللہ آج اور ایک اور پروگرام میں ہم امامت کے موضوع کو سمیٹ لیں گے. یہ مولانا صاحب سے وعدہ ہوا ہے, تو مزید کوئی وقت ضائع کے بغیر میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے سلسلے گفتگو کو جاری کریں جہاں پہ وہ رکا تھا پچھلے پروگرام میں. جی مولانا. جی بسم اللہ. 2 قسم کی آیتوں سے آپ کو ایک بات ثابت کریں گے. یعنی پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا قرآن سے کہ آیا کبھی مرے ہوئے لوگ زندہ ہوئے ہیں؟ کیا سنت الہیہ میں چیز شامل ہے کہ مرے ہوئے لوگ زندہ ہوں اور قیامت سے پہلے ان کو سزا یا جزا ملے؟ تو ایک چیز تو اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے قرآن کی آیتیں پڑھنی تھی. اچھا, اس کے بعد دوسری چیز جو ہم نے شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ اب ہمیں وہ آیتیں پڑھنا ہے جن سے یہ پتہ چلے کہ آئندہ زمانے میں یہ سلسلہ دوبارہ ہو سکتا ہے یا جاری رہ سکتا ہے. تو اس کے لیے ہماری گفتگو جو تھی وہ پہنچ گئی تھی قرآن کی ایک آیت کی طرف جو کہ سورہ قصص کی 5ویں آیت ہے. اور سورہ قصص کی 5ویں آیت کی تلاوت کرنے کے بعد ہماری گفتگو جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی. اب ہم آج وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ سورہ قصص کی 5ویں آیت جو ہے اس میں ارشاد رب العزت ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اب اس کے بعد والی جو آیت ہے اس کو ہم نے اس وقت نہیں پڑھا تھا, آج ہم انشاءاللہ اس آیت کو پڑھیں گے, لیکن بہرحال تھوڑا سا پہلے اس کا خلاصہ ہم آپ کو بتا دیں. تو بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے یہ آیت سورہ قصص میں اس طریقے سے رکھی ہے کہ پہلے ذکر کیا ہے حضرت موسیٰ اور فرعون کا, اور اس کے بعد پھر فرعون کی سرکشی کا تذکرہ کیا ہے, اور پھر یہ کہا ہے کہ یہ فرعون جو تھا اس نے ایک گروہ کو کمزور کر دیا تھا. قرآن میں خاص لفظ استعمال ہوا ہے مستضعف, استضعاف, کہ اس نے کچھ لوگوں کو مستضعف کر دیا تھا اور ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا, ذبح کرتا تھا, ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا, اور ان کے اوپر عرصہ حیات جو تھا وہ تنگ کیا ہوا تھا, بے انتہا ان کو ظلم کا نشانہ بنایا ہوا تھا. آیت میں اتنا ہی ذکر ہے کہ بچوں کو, بیٹوں کو ذبح کرتا تھا, بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا. اب اس کے بعد پروردگار عالم نے اگلی آیت میں جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. کہ اب ہم نے تو یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو کمزور کر دیے گئے زمین پر, ہم ان کو اقتدار دیں گے, ان کو زمین کا مالک بنائیں گے اور انہی کو امامت
عطا کریں گے۔ اور اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ایسا اقتدار دیں کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر جو ہیں وہ اس چیز کو دیکھیں جس سے کہ وہ خوف زدہ تھے۔ تو اب صورتحال کیا تھی کہ وہ اس بات سے خوف زدہ تھے کہ یہ خاندان انبیاء کا وہ ہے کہ اس میں کوئی ایسا شخص پیدا ہونے والا ہے جو ہماری مملکت کو ہم سے چھین لے گا، لہٰذا ہم اس کو پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے۔ اس اعتبار سے انہوں نے اپنے مظالم میں ظلم کا اضافہ کر دیا تھا کہ بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے اور ان کو اپنی کنیزیں بناتے تھے اور طریقے سے ان کو کمزور اور ضعیف رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ارادہ کیا کہ جو کمزور کر دیے گئے ان کو ہم اقتدار اور حکومت عطا کر دیں، اور یہ ہارون، حامان اور فرعون جس چیز سے ڈرتے ہیں اس کو ہم انہیں دکھا دیں اور ان کے اقتدار میں انہیں ذلیل و خوار اور رسوا کر دیں۔ تو اب یہ صورتحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں پروردگار عالم تذکرہ تو کر رہا ہے، لیکن جب ہم تاریخ انبیاء اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس میں ایسی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ یہ فرعون جو تھا یہ کوئی ایک شخص فرعون نہیں تھا، بلکہ یہ ایک پورا خاندان، ایک پوری نسل، ایک پورا سلسلہ تھا، جیسے بنو امیہ، بنو عباس یا آج کے زمانے میں آل سعود۔ تو یہ ایک پورا سلسلہ تھا جن کو ہم فراعین مصر کہتے ہیں، یعنی جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ دراصل ظلم اور جور کی علامت کے طور پر پروردگار عالم نے اس آیت میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور وہ بات ہم کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب اس آیت کی تفسیر ہم ائمہ معصومین علیہم السلام سے پوچھتے ہیں تو انہوں نے ہمیں اس کی جو تفسیر بتائی ہے طرف ہم آ رہے ہیں۔ تو بات کیا ہے کہ ہم یہ تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جناب موسیٰ کے بعد ان کے پہلے جانشین حضرت ہارون کو بھی مستضعف کیا گیا، اور انہوں نے اس کا شکوہ بھی حضرت موسیٰ سے کیا تھا کہ اِنَّ قَوْمَ اسْتَضْعَفُونِی وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِی، بے شک میری قوم نے مجھے مستضعف کر دیا اور قریب سے وہ مجھے قتل کر دیتے۔ اور اسی طریقے سے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یوشع ابن نون ہوں یا حزقیل ہوں یا اس کے بعد جو اوصیاء جناب موسیٰ کا سلسلہ شروع ہوا ہے ان کو ہم کمزور ہوتا ہوا ہی دیکھتے ہیں۔ حد یہ کہ جناب عیسیٰ جو ہیں وہ سلسلہ بنی اسرائیل میں وہ نبی ہیں کہ جس کے بعد بنی اسرائیل کی حکومت کا، بنی اسرائیل کی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور بنی اسماعیل میں سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بیعت ہوئی۔ تو جناب عیسیٰ کا بھی معاملہ یہ تھا کہ ان کو اتنا ستایا گیا تھا کہ ان کو زندہ نہیں چھوڑا جا رہا تھا، سولی پر لٹکایا جا رہا تھا۔ آخرکار اللہ نے ان کی جان بچانے کے لیے ان کو غیبت عطا کر دی۔ اور اسی طریقے سے ان کے جو وصی تھے جناب یحییٰ ابن زکریا، جناب یحییٰ ابن زکریا کو بہت زور سے اس زمانے کے بادشاہ نے قتل کیا، اور وہ ایک ایسے شہید ظلم ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے پہلے جس شہید کے مقتل سے ایک عرصے تک خون ابلا ہے وہ جناب یحییٰ ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہستیاں جو ہیں وہ مستقل کمزور کی گئیں اور ان کو کسی لحاظ سے بھی زمین میں پنپنے نہیں دیا گیا۔ تو اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا یہ ارادہ ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب عیسیٰ جو بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں وہ مستضعف ہو کے ہی غیبت میں گئے۔ ٹھیک ہے، درمیان میں ہمیں کچھ حکومت ملتی ہیں جناب داؤد اور حضرت سلیمان کی، لیکن اگر ہم اس کو تسلیم بھی کر لیں تو یہ ایک تاریخ انبیاء ہے کہ جس کا قدیم زمانے میں بھی ذکر ہے اور اس کے بعد اب آئندہ کے لیے بھی۔ تو اب یہ بات طے ہے کہ جب بظاہر ایسا نظر نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون اپنے اقتدار میں مرا، حامان اپنے اقتدار میں مرا، اس کے بعد آنے والے ظالم اپنے اقتدار میں مرے، کسی نے بنی اسرائیل کی حکومت نہیں دیکھی اور نہ ہی ذلیل و خوار ہوئے، سوائے اس کے کہ وہ جو فرعون حضرت موسیٰ کا پیچھا کرتے ہوئے غرق ہوا تھا تو وہ بھی ایک فرعون تھا۔ یہ کہیں نہیں ملتا کہ اس کے بعد آل فرعون کی حکومت ختم ہو گئی۔ بہرحال تفصیل میں جائے بغیر اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اب ہم اپنے ائمہ سے اس آیت کی جب تفسیر پوچھتے ہیں تو اس میں ہمیں ہر جگہ سب سے پہلے بہت روایات ہیں، ہم صرف 2 بیان کر رہے ہیں۔
سب سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام، آپ نے نہج البلاغہ میں اپنے خطبے میں بھی ذکر کیا ہے، اور آپ نے اس آیت کے ذیل میں بھی یہ فرمایا کہ یہ دراصل آل محمد کا ذکر ہے کہ جن کو مستضعف کیا گیا، اور اس کے بعد وہ زمانہ آئے گا جب یہ اپنا اقتدار دیکھیں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک بہت ہی واضح روایت ہمارے پاس ملتی ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی، جس میں یہ جامع الجامع میں ہے، جوامع الجامع میں، کہ آپ نے یہ فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ یہاں پر جو جناب موسیٰ کا تذکرہ ہے، جناب موسیٰ کے چاہنے والوں کا، ان کے ساتھیوں کا تذکرہ ہے، اس سے اشارہ ہے، کنایا ہے اہل بیت رسول اور ان کے چاہنے والوں کا، ان کے شیعوں کا۔ اور جہاں پر فرعون و حامان کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یہ ظلم کا سمبل ہے، اور اس زمانے میں جو کچھ ہوا وہ ہو گیا، اب اس سے بڑے ظالم پیدا ہونے والے ہیں، اور ان یا ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں یہ گفتگو ہے۔ تو اس اعتبار سے ہماری گفتگو یہاں پر مکمل ہو جائے گی کہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کی روح سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ رجعت ہے وہ دراصل اسی طریقے سے ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے اور اہل بیت خود ایک وقت میں دنیا میں آئیں اور ان کی حکومت ہو، اور ان کے دشمن جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہوں۔ تو یہ ہماری گفتگو کا آخری حصہ تھا جو اس دفعہ رہ گیا تھا، لہذا ہم نے یہاں پر اپنی بات ختم کر لی۔ اب آپ بے شک مولانا میں ایک سوال کر لوں، کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کر بسم لوں؟ اللہ۔ اگر کسی کے پاس سوال ہے تو آپ بھی سوال کر سکتے ہیں، پلیز اپنا ہاتھ بلند کریے گا، لیکن اگر آپ کا سوال رجز یا امامت کے بارے میں ہے، اگر کوئی اور سوال ہے تو وہ پروگرام کے آخری حصے میں کر سکتے ہیں۔ مولانا مجھے یہ فرمائیے کہ یہ جو ظالم کو اس کی سزا ملے گی قیامت میں، اور صبر کرنے والے کو جس پہ ظلم ہوا اس کو اس کی صبر کرنے کی جزا ملے گی قیامت میں، تو یہ سب تو قیامت میں ہونا ہی ہے نا۔ تو اگر رجز کا واقعہ نہ ہو اور ظالموں اور مظلوموں کی سزا و جزا کا معاملہ قیامت پر ہی چھوڑ دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ بالآخر یہ تو ہونا ہی ہے، تو اللہ کے دین میں اس سے کیا فرق پڑ جائے گا اگر رجز ہو یا نہ ہو؟ الٹیمیٹلی تو وہی ہونا ہے نا، قیامت میں سزا و جزا ہونی ہے نا۔ تو اگر رجز کا بیچ میں نکال دیں ایپیسوڈ تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا دین اسلام کو؟ جی ہاں، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیے، جہاں تک اللہ کے دین کا تعلق ہے، اللہ کا دین جو ہے وہ تو ایک کامل و اکمل دین ہے، جس کے بارے میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا سورہ روم میں کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو وہاں پر جو صورتحال ہے کہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، بہت کہ اے رسول آپ اپنے پوری توجہات کو اس دین حنیف کی طرف متوجہ رکھیں، دین حنیف کی طرف مائل رکھیں۔ یعنی وہاں پر اللہ نے دین حنیف بے عیب دین کہا، پھر اس کے بعد کہا کہ ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ ایسا دین ہے جس میں کجی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کہا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے جس میں انسان کو کیا، اور انسان کی فطرت کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر یہی دین وہ ہے کہ جس کو صراط مستقیم کہا، یہی دین وہ ہے کہ جس کو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہا۔ تو اس دین میں تو نہ کوئی کمی ہے، نہ کوئی کجی ہے، نہ کوئی خامی ہے، یہ بالکل کامل اکمل دین۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، لہذا دین میں تو کمی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ صورتحال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جو نظام شریعت بنایا، جو جس مقصد سے اپنی ہدایت کا آغاز کیا، جس مقصد کو سامنے رکھ کے اپنے لیے ہدایت کو واجب قرار دیا، اور جو ہدف نظام تشریع کا قائم کیا، وہ کسی زمانے میں پورا نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر
پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ان علینا للہدی، ہدایت جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ عالم انسانیت میں ہدایت یافتہ کتنے ہیں؟ ہدایت یافتہ تو بہت کم ہے، زیادہ تر بغیر ہدایت کے ہیں۔ تو وہ جو ذمہ داری پروردگار عالم کی ہے کہ ہدایت کر کے ہی چھوڑے، وہ کہاں ہے؟ وہ تو نہیں ہوا۔ اچھا، اسی طریقے سے سورہ حدید میں ارشاد ہوا کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ بے شک ہم نے رسولوں کو بھیجا معجزات کے ساتھ اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا، اور مقصد ہمارا یہ تھا کہ عالم انسانیت عدالت پر قائم ہو جائے، لیکن آج تک عالم انسانیت عدالت پر قائم نہیں ہوئی۔ اچھا، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جتنے بھی انبیاء و مرسلین بھیجے، قوموں نے ان کو قتل کیا، ان کی تکذیب کی، ان کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پوری قوم جو ہو وہ اپنے رسول کی یا اپنے نبی کی اطاعت کے اوپر آمادہ ہو جائے۔ زیادہ تر سرکشی کر کے لوگ انبیاء ستاتے رہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ہم تاریخ مولانا جتنا یہ چاہیں تو بڑھاتے یہ چلے جائیں، ڈیٹیل بہت آپ نہیں نے بڑھانا ہے ہم۔ میری گزارش سن جی لیجیے نا، یہ ڈیٹیل تو آپ نے بتا دی، ساری قوموں کا ہم کو پتا ہے۔ میرا تو سوال صرف یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہدایت، کچھ لوگوں نے ہدایت پائی ہے نا آج تک، اگر رجس جب تک رجس ہوگا، جب تک کروڑوں لوگ اور بھی آ جائیں گے جو جن کی ہدایت جن کو ہدایت جو کہ گناہ گار ہیں، تو اس کے بعد پھر رجس ہوگی، پھر 500-700 لوگ ایماندار ہو جائیں گے، کچھ کو ہدایت مل جائے گی، تو 500-700 لوگ زیادہ ہو جائیں گے، اور رجس کے بعد تو رجس کے بغیر ہاں، بھی تو بات یہی ہے کہ پروردگار عالم نے جب ایک چیز طے کر لی ہے کہ ہم اس وقت تک ہدایت کریں گے جب تک عالم انسانیت عدالت پر قائم نہ ہو جائے، تو کیونکہ عالم انسانیت ہدایت پر قائم نہیں ہوا، تو اب اگر اسی طرح قیامت آ جائے، اور وہ جو ابلیس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیری بندوں کی اکثریت کو بہکا دوں گا اور کبھی بھی تیرا امر دنیا میں نافذ نہیں ہونے دوں گا، تو وہ تو کامیاب ہو گیا، کبھی بھی امر نافذ نہیں ہوا، آخر اللہ کو قیامت ہی برپا کرنا پڑی۔ تو اللہ نے یہ طے کیا، یہیں پر اس لیے ہم نے آیت کی تھی کہ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ تو ہم نے تو یہ طے کیا ہے کہ جن کو کمزور کیا ظالموں نے، ہم ان کو زمین کا وارث بھی بنائیں گے اور ان کو امامت بھی عطا کی۔ تو اب یہ جو اللہ کا ارادہ ہے، اس کو پورا ہونا ہے ہر حال میں، اور اس کو پورا ہونے کے لیے کوئی اللہ کی قدرت میں ایسی کمی نہیں ہے کہ لوگ مر گئے تو اب وہ ارادہ پورا نہ ہو سکے۔ اس اعتبار سے ہم عقیدہ رجعت کو اس نظر میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہدایت کی تکمیل ہے وہ نہیں ہوئی آخر وقت تک، جب تک کہ نبی خاتم کا زمانہ بھی آ گیا اور نبی خاتم کے جانشین اور پورے کے پورے شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، اور وہ نفاذ عدالت قائم نہیں ہوا۔ تو اب اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ ایسا انتظام کرے کہ اب وہ نفاذ عدالت جو ہے وہ دنیا میں ہی قائم کر کے دکھا دے۔ بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مظلوموں سے ان کا حق چھینا گیا وہ قیامت والا نہیں چھینا گیا، جو قیامت میں اللہ نے ان کو مقام و مرتبہ دیا ہے، جو آخرت میں مقام و مرتبہ دیا، وہ تو ان کو مل کے ہی رہے گا، لیکن جو مرتبہ دنیا میں دیا تھا وہ چھین لیا۔ تو جو دنیا میں ان کا مقام ہے وہ اللہ دنیا میں دلا کے دکھائے گا کہ دیکھو تم نے چھینا ہے، ہم دکھا دیں گے، ہم تمہیں وہ دلا بات کے صحیح ہے دکھائیں گے۔ بھائی، اس معنوں میں رجعت کو ہم مانتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ان کا مقام مل جائے گا، لیکن ان دیٹ ہول پروسیس لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو شیطان کے پیروکار بیچ میں پیدا ہو گئے، اس کا حساب کتاب کون دے گا؟ بھائی رجس ان کا ہوگی، حساب ٹھیک کتاب ہے، تو قیامت 500 میں سال ہونا ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، ان کا حساب کتاب قیامت میں ہونا ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ رجعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیامت سے پہلے سب زندہ ہو جائیں گے، سب کا حساب ہوگا، سب کا حساب قیامت میں ہی ہوگا۔ رجعت جو ہے وہ صرف کچھ لوگوں کے لیے ہے جو سب سے بے انتہا کافر اور منافق ہیں مکمل، یا مکمل طور سے مومن ہیں، اور یا وہ کہ جن کو مستضعف کیا گیا، جن کے حق کو چھینا گیا، اور جن کو
وہ مقام و مرتبہ جو اللہ نے عطا کیا تھا وہ دنیا میں نہیں مل سکا، ان کو اللہ دوبارہ دنیا میں مقام دے دے گا۔ وہ صرف تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ نہیں ہے کہ سب دوبارہ زندہ ہوں گے، قیامت میں تو سب زندہ ہوں گے، قیامت میں کوئی بھی نہیں بچے گا، قیامت میں سب کا حساب ہوگا، قیامت میں سب کو سزا ملے گی، سب کو جزا ملے گی۔ لیکن یہ جو کچھ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ خصوصی زیادتی ہوئی اور اللہ کا دیا ہوا حق ان سے چھین لیا گیا، اس کو اللہ دنیا میں دلائے گا۔ یہ ہے بنیاد عقیدہ رجعت کی۔ یہ نہیں ہے کہ قیامت کی ضرورت نہیں رہے گی یا قیامت کے علاوہ سزا ملنا کچھ لوگوں کو، سب کو نہیں۔ یہ تو اینی چھوڑیں، پھر زیادہ بحث میں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا یہ مجھے بتائیں گے، یہ شیعوں کا یہ عقیدہ رجعت ہے کہ امام واپس آئیں گے، دوبارہ پیدا ہونے کا ہے نا، یہ تو ایک طرح سے ہندو مذہب کا جو کانسیپٹ ہے اس سے ملتا جلتا نہیں ہے، کچھ اس سے مماثلت نہیں ہے اس کے اندر، کہ وہ بھی تو کہتے ہیں کہ 7 جنم ہوں گے، اگلے جنم میں ملوں گا ملوں گی۔ ہاں یہ بات ایسی ہے کہ یہ ایک اشتباہ ہے جو لوگوں میں پیدا ہو سکتا ہے یہ کہنے سے کہ دنیا میں مرنے والا زندہ ہو جائے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ جو عقیدہ ہندو دھرم کا آواگمن کا ہے، وہ عقیدہ در اصل یہ ہے کہ ایک روح ایک شخص کی دنیا میں ایک جسم کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، اور اس کے بعد جب اس کو موت آ گئی تو وہ کسی دوسرے خاندان میں، کسی دوسرے گھرانے میں، کسی دوسری جنس میں، یعنی انسان ہو حیوان ہو کوئی بھی ہو، اس میں دوبارہ اس کے گھر میں پیدا ہوگا، نئے قوم میں، نئے قبیلے میں۔ تو یہ چیز جو ہے اس کو ہم تناسخ کہتے ہیں، اور اس کو ہمارے علماء نے سختی سے عقلی دلائل سے باطل ثابت کیا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو عقیدہ رجعت ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص ایک خاندان میں مرے، ایک جسم میں مرے، اور ایک نسب میں مرے اور کسی دوسرے نسب میں اس کے بعد دوبارہ کسی دوسرے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو جائے، یہ عقلاً ممکن ہی نہیں ہے، اور نہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ رجعت ایسا ہی ہے جیسے حضرت عیسیٰ نے مردے کو زندہ کر دیا، جیسے قرآن سے ہم نے ثابت کیا تھا کہ شخص مر گیا، اللہ نے کہا کہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا اس کو مارو یہ زندہ ہو۔ وہ زندہ ہونا مرنا کیا ہے؟ جیسے ایک آدمی بے ہوش ہوا، اس کے تمام جو اعصاب اور اس کے احساسات اور وہ تھے محسوسات وہ معطل ہو گئے، یعنی تقریباً وہ مر گیا۔ اب وہ ہوش آیا اس کو تو دوبارہ وہ صحیح ہو گیا۔ اور ایسے واقعات اکثر ہوتے ہیں ہمارے آج بھی مختلف مقامات پر، کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس طریقے سے اپنے جسم کے تمام جو نظام ہیں ان کو معطل ہو جاتے ہیں، اور ڈاکٹر اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مر گیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ ایک مرتبہ نظام کام کرنے لگتا ہے، یا انسان سوتا ہے، سوتے سے اٹھتا ہے۔ تو وہ صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی روح ہے، ایک ہی جسم ہے، اس جسم سے اس روح نے اپنے تسلط کو کم کیا تو سو گیا، اور کم کیا تو بے ہوش ہو گیا، بالکل ختم کر دیا تو مر گیا۔ اب اگر وہ اس سے دوبارہ تسلط قائم کر لے تو وہ رجعت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی دوسرے خاندان میں پیدا ہو گیا، کوئی دوسری اس میں پیدا ہو گیا، یہ ان کا عقیدہ ہے، اس میں اور رجعت میں بالکل مماثلت نہیں۔ اچھا یہ مجھے بتائیے کہ کیا شیعوں میں کبھی اختلاف رہے اہل تشیعوں میں رجعت کے عقیدے کے اوپر، کہ کچھ شیعوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں؟ رجعت کے عقیدے پر شیعوں میں کبھی اختلاف نہیں ہوا، بلکہ ہمارے جتنے بھی ائمہ ہیں انہوں نے رجعت کے بارے میں اتنی گفتگو کی ہے کہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ کسی امر میں ہمیں اتنی تواتر سے روایات اور احادیث نہیں ملتی جتنی رجعت کے ذیل میں ملتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے جید علماء ہیں، چاہے وہ عالم الہدا سید مرتضیٰ ہوں، انہوں نے بھی رجعت کا عقیدہ بیان کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ہم اس شخص کو نہیں جانتے جو اس عقیدے کا قائل نہ ہو۔ اسی طریقے سے علامہ ہلی نے، اسی طریقے سے پہلے والے علماء میں شیخ صدوق نے، اور اس کے بعد علامہ مجلسی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اہل بیت کی ولایت کو مانتا ہو، اہل بیت کے مقام و مرتبے کو مانتا ہو، اور اس کے بعد رجعت کو نہ مانے، تو یہ انتہائی تعجب کی بات ہے،
بلکہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جیسے اس نے تشیع کی بنیاد کو ہی نہیں مانا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر زمانے میں جو روایات جمع ہوئی ہیں رجت کے سلسلے میں وہ کثرت سے تھی، اور ایک کتاب خاص طور سے لکھی حر عاملی نے، یہ ہمارے محمدون ثلاثہ جو متاخرین ہیں، بعد والے محمدون ثلاثہ ہیں، اس میں شامل ہیں۔ تو محمدون ثلاثہ کا لفظ ہم محدثین کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ 3 محدث ہمارے قدیم گزرے، محمد ابن یعقوب کلینی، علی ابن بابویہ قمی جو شیخ صدوق کے نام سے مشہور ہوئے، اور محمد ابن حسن توسی جو شیخ توسی شیخ اللطیف کے نام سے ہوئے۔ ان 3 کو ہم محمدون ثلاثہ کہتے ہیں قدیم، اور اس کے بعد مؤخر بعد کے زمانے میں آنے والے جو محمدون ثلاثہ ہیں وہ علامہ مجلسی، حر عاملی اور محسن فیض کاشانی ہیں۔ تو حر عاملی نے پوری کتاب جو لکھی ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کیونکہ شیعوں کے آثار اور ان کے ائمہ کی تعلیمات دشمنوں کی طرف سے ضائع کی گئیں، ان کو ایسی حالت میں رکھا گیا، ان کے کتب خانے جلائے گئے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رجعت کے سلسلے میں بہت سی روایات اور آیتیں ایسی ہیں جو ضائع ہو گئیں۔ اگر وہ ضائع نہیں ہوئی ہیں تو بھی ہمارے پاس تواتر سے ہیں اور بے انتہا ہیں، اور اگر ضائع مان لی جائیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ تھی اور ہم تک نہیں پہنچ سکیں۔ اس کے علاوہ ایک تذکرہ ہمارے علماء نے بہت زیادہ کیا ہے۔ ہمارے ایک محدث ہیں جن کا نام ہے جابر ابن یزید جوفی، یہ امام باقر علیہ السلام کے اصحاب میں شامل ہیں، اور ان کو پیغمبر اسلام کی 70,000 حدیثیں اسناد یاد تھیں۔ یعنی یہ ایک مثالی شخصیت ہے کہ جس نے آثار پیغمبر اسلام کی حفاظت کی تھی اور بہت کثرت سے حدیثیں یاد کی تھیں، لیکن عالم اسلام کے محدثین نے ان سے ایک حدیث بھی نہیں لی، اور اس کے حدیث نہ لینے کی وجہ یہ بتائی کہ جابر ابن یزید جوفی رجت کا عقیدہ رکھتا تھا، اس لیے ہم نے اس سے حدیثیں نہیں لی۔ تو اس اعتبار سے یہ بات طے ہے کہ کبھی بھی اس میں کوئی نہ اختلاف رہا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کا کوئی اشتباہ پیدا ہوا ہے۔ ہاں شیعہ اثنا عشری نہ ہو تو بات ہو، لیکن اہل سنت تو نہیں مانتے اس کو، طبری یا مسلم یا بخاری، ان کے پاس کوئی کانسیپٹ نہیں اس بات کا۔ ان لوگوں نے جابر ابن یزید جوفی سے اول تو حدیثیں صرف اس لیے نہیں لیں کہ وہ عقیدہ رجعت رکھتا تھا، دوسری چیز یہ کہ رجعت کا عقیدہ جو ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت جو ہیں ان کو پروردگار عالم نے زمین کا وارث بھی بنایا، یعنی اللہ نے ان کو ولایت روحانی بھی دی ہے اور قیادت سیاسی، جس کو ہم ولایت سیاسی کہتے ہیں، یہ بھی عطا کی ہے پیغمبر اسلام کو بھی اور آپ کے نائبین کو بھی۔ لیکن عام مسلمان اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے عقیدے کے مکمل طور سے خلاف ہے۔ اگر وہ ائمہ اہل بیت کو زمین کا وارث مان لیں، زمین پر حجت خدا مان لیں، اگر وہ ان کو قیادت سیاسی کے معاملے میں برحق مان لیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ان کا عقیدہ تو نہیں رہ پائے گا جس پر وہ قائم ہے۔ تو اس لیے اس عقیدے کی گنجائش کہیں ہے ہی نہیں سوائے شیعہ اثنا عشری کے۔ صحیح ہے۔ اچھا، یہ آپ کے ایک سامنے ہیں سید ابو الحسن جعفری صاحب کراچی سے، انہوں نے رجس کے بارے میں 3-4 سوال کیے تھے، بیسک سوال، کہ یہ رجس کا میں جو تسلسل ہے ائمہ کے آنے کا وہ کیا ہوگا، ان کے پاس وقت کتنا ہوگا، اور کیا ایک ساتھ آئیں گے یا الگ الگ آئیں گے، وہ موجود ہیں، اگر وہ خود ہی سوال کر لیں گے، اگر میں نے سید کا سوال کوٹ کر دیا تو، ورنہ یہ جو میرے سوال جو تھا ان کے وہ اس بارے میں تھے، رجس میں کیا ہوگا، کس طرح بیسک جو ہے اس کی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک ائمہ کی رجت کا تعلق ہے، دیکھیے ایک بات ہم آپ واضح کر دیں یہاں پر کہ ایک چیز ہے ظہور اور ایک چیز ہے رجت۔ وہ افراد کہ جن کی دنیا میں موت واقع نہیں ہوئی، اس میں 4 انبیاء ہیں، جناب
ईसा, जनाब इलियास, जनाब इदरीस और जनाब खिज़र, जिनकी मौत वाकई नहीं हुई, लेकिन अहद रजत में ये चारों वापस आएंगे। जिस वक्त इमाम का ज़हूर होगा ये चारों वापस आएंगे। तो इनके आने को हम इनका ज़हूर कह सकते हैं या इनका नुज़ूल कहते हैं। जैसे हज़रत ईसा के लिए उम्मन नुज़ूल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो ज़हूर और नुज़ूल है वो रजत में। अच्छा, लेकिन वो लोग के जिनकी वफात हो गई या जो शहीद कर दिए गए, उनका आना जो है वो रजत है। तो ये चारों अंबिया और ज़माने का इमाम यानी हमारे बारे में इमाम जो आएंगे वो ज़हूर, नुज़ूल, इस किस्म के अल्फाज अंबिया के लिए और इमाम के लिए ज़हूर का इस्तेमाल हुआ है, वो ज़हूर है। अच्छा, रजअत उन इमामों की होगी कि जो शहीद कर दिए गए। अब शहीद होने वाले इमामों की रजअत के सिलसिले में हमारे पास जो बहुत ज़्यादा वाज़ेह अहादीस और रवायात हैं वो इमाम हुसैन सैयदुश शुहदा कि आप सबसे पहले रजत करेंगे। यानी इमाम ज़माना की जब हुकूमत का आखिरी ज़माना आएगा तो इमाम हुसैन तशरीफ़ लाएंगे और उसके बाद जो पहली हुकूमत उन आइम्मा की कायम होगी कि जो शहीद किए जा चुके हैं, उसमें पहली हुकूमत इमाम हुसैन की है। अब इसके बाद जो रवायात हमारे सामने आई हैं, एक मिनट, ये मौलाना ये इमाम हुसैन इमाम ज़माना की शहादत के बाद आएंगे? नहीं, आपके ज़माने के आपके आखिर ज़माने में आ जाएंगे। आखिर ज़माने में आएंगे। अच्छा, आखिर ज़माने में आ जाएंगे और आपकी तजहीज़ और तकफीन जो है वो इमाम हुसैन ही करेंगे, इमाम ज़माना की। और इमाम हुसैन के बाद, जी हाँ, इमाम हुसैन के बाद अक्सर रवायात में अमीरुल मोमिनीन की रजत का जिक्र मिलता है, लेकिन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के खुद अपने अक़वाल और दीगर आइम्मा के अक़वाल जो हैं, और बल्कि पैगंबर इस्लाम की भी बाज़ हदीसें हैं जिसकी रूह से सिर्फ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़ाते गिरामी वो है कि जिसकी कई रजतें हैं। यानी एक मर्तबा नहीं, आप मुतअद्दिद बार रजत करेंगे, बार बार आपकी रजत होगी। अच्छा, इसमें आपकी एक रजत का तस्करा इमाम हुसैन के ज़माने में मिलता है और एक रजत वो है जो पैगंबर इस्लाम के ज़माने में मिलती है। अच्छा, और उसके अलावा दरमियान में भी आपकी रजत का बाज़ रवायात में तस्करा है। अच्छा, इसके बाद जो बाकी आइम्मा हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनकी रजत उनकी इमामत के दौर के एतबार से नहीं, बल्कि मसलहत परवरदिगार आलम जिस तरह से भी हो सकती है। इसकी बहुत ज़्यादा वजाहत हमारे पास रवायात में नहीं है, अलबत्ता इतना है कि बाज़ ज़माने ऐसे भी होंगे जिसमें एक से ज़्यादा इमाम दुनिया में मौजूद होंगे। जैसे पहले दुनिया में मौजूद रह चुके हैं, यानी इमाम हसन, इमाम हुसैन, हज़रत अली एक ही ज़माने में थे। अब या इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इमाम बाक़र भी थे, इमाम हुसैन भी थे। अब ये और बात है कि अहद इमामत एक का होता है, बाकी इमाम बहरहाल मौजूद होते हैं। तो इस एतबार से बाकी आइम्मा भी मौजूद होंगे। अलबत्ता जिस ज़माने में हज़रत अली होंगे उस ज़माने में नमाज की इमामत के जिसमें बाकी आइम्मा भी नमाज पढ़ें वो सिर्फ हज़रत अली की ही होगी। बाकी कोई इमाम जो है वो अमीरुल मोमिनीन को नमाज नहीं पढ़ा सकता। सिर्फ अमीरुल मोमिनीन रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं, उसके अलावा किसी के पीछे नहीं पढ़ सकते। अच्छा, इसके बाद बाज़ रवायात जो हैं वो ये कहती हैं कि सबसे आखिरी रजत जो है वो जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की, और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो तो रसूलुल्लाह की रजत हो चुकी होगी और रसूलुल्लाह का ज़माना होगा और आपकी अदालत होगी, और वो इस तरीके से रजत करेंगी कि जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की गोद में लाशा मोहसिन और जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की गोद में लाशा जनाब अली असग़र होगा। तो वो एक ख़ास रवायत है। लेकिन एक तरफ जो एक रवायत बहुत ज़्यादा कसरत से मिलती है वो ये है कि सबसे पहला मुकद्दमा जो रजत के बाद कायम होगा वो जनाब सैयदा का कायम होगा। तो ये सब रवायात हमारे पास हैं, इन सब को अगर जमा कर लिया जाए तो बहरहाल एक
نقشہ سامنے آ جاتا ہے. لیکن صورتحال یہی ہے کہ اس میں اگر کوئی رد و بدل ہو, جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص کوئی روایت لے کے آئے کہ امام حسین کے بعد امام صادق علیہ السلام آئیں گے, اور کوئی یہ لائے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہلے آئیں گے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس لیے ہمارے علماء نے اس کو اتنا زیادہ خاص طور سے توجہ نہیں دی. تو رجت کا مطلب تو دور حکومت ہے نا مولانا بیسیکلی. رجت کا مطلب تو پلٹ کے آنا ہے, لیکن مقصد پلٹ کے آنے کا یہ ہے کہ ان کی حکومت ہو اور ان کے دشمن مغفور ہوں, اور ان کے دشمن امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے زمانے میں ہی مغفور ہو جائیں گے, اور اس کے بعد تو ان کو صرف حکومت کرنے کا موقع ملے گا. اور اس کا کوئی دورانیہ نہیں ہے ہماری روایات میں, کتنے عرصے چلے گی ہر امام کی رجت؟ دورانیہ مختلف روایات میں مختلف ملتی ہیں, لیکن اس کی مدت ہزاروں سال پر مشتمل قرار دی جاتی ہے. اچھا اچھا, یہ کئی خیر بالکل میرے لیے تو نئی بات ہے کہ امام زمانہ کی انتقال کے بعد ان لوگوں کی رجت شروع ہوگی. میں تو ہمارا یہ جو میں نے سنا تھا یہ تھا کہ امام زمانہ کی شہادت کے وقت تو قیامت نازل ہو جائے گی. نہیں, قیامت کب آئے گی؟ رجت کا عہد گزرنے کے بعد قیامت آئے گی. تو آخری عہد بی بی فاطمہ کا ہوگا اور جناب خدیجہ کا. آخری عہد بی بی فاطمہ کا بعض روایات کے مطابق ہے اور بعض کے مطابق پہلا ہے, لیکن جو ایک خاص چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی رجت کے بعد ابلیس جو ہے وہ ابھی زندہ ہوگا, اور وہ اپنا لشکر جمع کر کے دوبارہ چاہے گا کہ اس اقتدار کو ختم کرے, اور وہ ایک طویل جنگ ہوگی. اس جنگ میں ابلیس جب بھاگے گا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا تعاقب کر کے اپنی تلوار سے اسے قتل کریں گے. یہ اولین و آخرین میں ہمارے پیے جتنے بھی روایات و تاریخیں ہیں اس میں ہمیں صرف ایک ہی موقع ملتا ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام خود اپنی تلوار سے وار کر کے کسی کو قتل کریں, اور وہ جو ابلیس کو اللہ نے وقت معلوم کی مہلت دی تھی, اس نے قیامت تک مانگی تھی, تو اللہ نے اس کو رد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ایک وقت معلوم تک ہے, یعنی ایک ایسا وقت جس کا علم اللہ کو ہے, اس وقت تک تمہیں مہلت دی جائے گی, قیامت تک نہیں. تو اس وقت کا تعین تو ظاہر ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے, لیکن وہ وقت وہ ہوگا کہ جس میں قیامت سے پہلے ابلیس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے ختم ہو جائے گا. تو لیکن قیامت تو کلائمیکس ہوگا نا مولانا, تو یہ تو کلائمیکس ہو گیا نا, جب ابلیس مر گیا تو پھر تو کہانی میں ختم ہی ہو گیا. بس اس کے بعد پھر جو زمانہ ہے وہ پھر وہ ہے کہ جس میں قیامت برپا ہونا ہے, نفخ صور کا زمانہ جو آنے والا ہے وہ اس کے بعد آئے گا. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. کسی کے پاس سوال ہے تو آپ سوال کر لیں اپنا, ورنہ مولانا ذرا اب یہ امام زمانہ کا جو دور ہے اور جو امام زمانہ کا آنا ہے اور جو امام زمانہ کی جو غیبت کا جو پیریڈ ہے اس کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے. تو ایک تو یہ بتائیے کہ وہ کچھ امام زمانہ سے پہلے امام حسن عسکری جو عسکری ہیں جو کہلاتے ہیں امام محمد علی نقی. اور ہاں, یہ اصل میں آج کی گفتگو کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی اہم چیز ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ گفتگو ہونا چاہیے. آپ کے اس سے پہلے والے جو سوالات تھے اس کے لیے ہم نے اپنے پاس تفصیلی جواب ایسے بعض لکھے ہوئے تھے کہ جس کو ہم آپ کے جواب میں اگر پیش کرتے تو بہت تفصیلی جواب ہو جاتا, اور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اس سوال تک, ایسے سوالوں تک پہنچیں کہ جس میں ہمیں وہ باتیں بیان کرنے کا موقع مل جائے کہ جو ہم اب تک بیان نہیں کر پائیں. تو اب اگر آپ اس چیز کے اوپر آتے ہیں تو پہلا معاملہ تو یہ ہوگا کہ سمجھ لیجیے کہ ہمیں رجعت کے اوپر جتنی گفتگو کرنا تھی وہ ہم نے ختم کر لی. اب ہم پھر واپس پلٹ کے جا رہے ہیں ایک خاص عہد کی طرف, ایک خاص تصور کی طرف اور ایک خاص تاریخ کی طرف. تو اس کے لیے ہم کئی چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلائیں گے. پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے یہ احسان کیا تھا مومنوں پر کہ
اس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت قرار دی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا. کیا احسان کیا؟ کہ انہی کے درمیان اس نے ایک ایسے رسول کو مبعوث کیا کہ جو آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ایک بہت سے مقامات پر پیغمبر اسلام کے بارے میں گفتگو کی، لیکن ہم ایک اور آیت کی طرف آپ کی توجہ دلائیں گے جو سورہ توبہ کی آیت ہے 128ویں، اور اب اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ہمیں بہت زیادہ بات کرنا، جس میں پیغمبر اسلام کے بارے میں کہا ہے کہ تمہاری طرف ایک ایسا رسول آیا کہ جس کو تمہاری تکلیف بہت شاق ہے، جو تمہاری بھلائی کے لیے حریص ہے، بہت اس کا دل ہی نہیں بھرتا کہ تمہیں بھلائی تمہارے ساتھ کرتا رہے، لیکن اس کا دل نہیں بھرتا، چاہتا ہے بس تمہاری بھلائی چاہتا رہتا ہے. اچھا، اور اس کے بعد جو مومنین ہے اس کے اوپر تو وہ رؤوف ہے، رحیم ہے. تو ایسا رسول جب اللہ نے مومنوں کو عطا کر دیا تو اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہو سکتا تھا. اب جب اتنا بڑا احسان اللہ نے مومنوں پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ذریعے کیا اور ان کو عالمین کے لیے رحمت قرار دے کے بھیجا، اور ایسی رحمت کہ اگر مسلمان وہ گناہ کریں کہ جن گناہوں پر دوسری امتوں پر عذاب آئے تھے تو بھی ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے رسول جب تک آپ ان کے درمیان ہیں ہم ان پر عذاب بھی نہیں کریں گے. تو اتنا عظیم محسن انسانیت دنیا میں آیا. تو اب یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ کیا امت پر یا مومنوں پر جن پر اللہ نے احسان کیا اس کو مبعوث کر کے، ان کے اوپر اس کا کوئی حق تھا یا نہیں؟ اس نے تو سب کچھ کر لیا، وہ تو اتنی بڑی رحمت بن کے آ گیا، وہ تو رؤوف و رحیم بن کے آ گیا، وہ تو ہادی بن کے آ گیا، وہ تو محسن انسانیت بن کے آ گیا. لیکن انسانوں کا، امت کا اور خصوصاً مومنوں کا اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز ہے، ان کے اوپر اللہ نے کوئی حق رکھا ان کا یا نہیں رکھا؟ تو اب اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، صرف اتنا آپ کو بتائیں کہ اللہ نے رسول کا حق مومنوں پر رکھا ہے، امت پر رکھا ہے، اور اس حق کے بہت سے شعبے ہیں، جس میں سب سے اہم شعبہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ رسول کی تصدیق، حقانیت کی تصدیق ہے. یا رسول کا حق ہے کہ ہم ان کی حقانیت کی تصدیق کریں. رسول کا حق ہے کہ ہم ان کی معرفت رکھیں، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھیں، ان کے مقام و مرتبے کی قدر کریں، اپنا جیسا نہ بنا کے بیٹھ جائیں. دوسری چیز کیا ہے کہ ہمارے اوپر ان کا یہ حق ہے کہ ہم ان سے مودت رکھیں. ہمارے اوپر ان کا یہ حق ہے کہ ہم ان کی نصرت کے لیے آمادہ رہیں. جب بھی وہ اپنی مدد کے لیے پکاریں، ہم اپنی جان کو عزیز نہ کریں، پہلے ان کی مدد کریں. یہ ان کا حق ہے ہمارے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم حق تلفی کریں گے. اچھا، کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، ان کا حق ہے. اچھا، اس کے بعد ان کا حق ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں، ان کی نہ ہوں. تو چند حق آپ کے سامنے کیے، لیکن اس کے بعد اللہ نے کیا کہ لقد کتبنا الزبور من بعد الذکر ان کے بعد دیا یا تمام کتابوں میں لکھ دیا کہ زمین کے جو ہیں وہ ہمارے پاس بنتے ہیں، اور رسالت زیادہ صالح بندہ لہٰذا
رسول کو اللہ نے زمین کا وارث بنایا، رسول کو اللہ نے حاکم بنایا ہے، اللہ نے اقتدار بنایا، رسول کو اللہ نے اولی الامر بنایا ہے۔ اب اسی چیز میں صورت کیا ہے کہ رسول جو اپنی ذمہ داریاں ہیں، رسول کی ذمہ داری آپ نے ابھی سن لی کہ رسول کی ذمہ داری کیا ہے، وہ رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ کتاب کی تعلیم دے، رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ حکمت کی تعلیم دے، رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بھلا چاہیں، رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ رحمت بن کے آئیں، رسول کی ذمہ داری جتنی ہے وہ سب آپ نے سن لی۔ اب رسول اپنی ذمہ داری سے کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتا، رسول نے کبھی بھی کسی حال میں چاہے کانٹوں پر چلنا پڑے، چاہے پتے کھانا پڑے، چاہے پتھر کھانا پڑے، چاہے کوڑا پھینکا جائے، رسول اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹتا کبھی۔ لیکن جو رسول کو حق کے قیادت سیاسی پروردگار عالم نے دیا ہے، اس کو رسول اس وقت قبول کرتا ہے جب قوم، معاشرہ چاہے دل سے نہ کہے لیکن کم سے کم ظاہری طور پر رسول کی قیادت کو قبول کرے۔ دیکھیے مکے میں بھی رسول جو تھے وہ رسول ہی تھے، رسول کے جتنے حقوق تھے مکے میں بھی تھے، ایسا نہیں کہ 13 سال رسول کا حق نہیں تھا، مدینے میں آنے کے بعد رسول کا حق ہوا۔ مکے میں جب آپ کا دین پھیلتا چلا جا رہا تھا اور دشمن پوری کوشش کے باوجود آپ کو آپ کے کام سے نہیں روک پا رہے تھے تو انہوں نے مختلف قسم کی سازشیں کی، کبھی کہا کہ چلو تھوڑے دن تم ہمارا دین کو مان لو، تھوڑے دن ہم تمہارے دین کو مان لیں، کبھی تم ہمارے دیوتاؤں کی پرستش کر لو، کبھی ہم تمہارے خدا کی پرستش کر لیں۔ اس کا جواب سورہ کافرون میں آ گیا۔ اسی طریقے سے کہا گیا کہ اچھا بھائی ایسا کر لو کہ ہم تم کو حکومت دے دیتے ہیں، تم بادشاہ بن جاؤ، یہ کام چھوڑ دو۔ تو اب اس زمانے میں حکومت اور اقتدار ایک ایسی چیز تھی کہ تبلیغ کے لیے سب سے بہتر چیز اقتدار تھی، جیسا راجا ویسی پرجا۔ اگر پیغمبر اسلام عرب کی حکومت لے لیتے تو آپ کو اپنے دین کی تبلیغ میں کوئی پریشانی نہیں تھی، جیسا کہ رسول کے بعد لوگوں نے کیا کہ بھئی پہلے حکومت لے لو بعد میں دین پھیل جائے۔ تو رسول نے ہی نہیں کہا کہ نہیں، حکومت کے ذریعے، ریاست کی طاقت کے ذریعے دین نہیں پھیلانا ہے، دین کو لوگ قبول کریں اور اس کے بعد رسول کے بارے میں اس حد تک معرفت رسول لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے، یا نہ بھی پیدا ہو تو کم از کم زبان سے کہنے لگیں کہ ہاں آپ ہمارے سید و سردار ہیں، آپ ہمارے نفوس پر اولا ہیں، تب جا کے کہیں رسول ریاست کی سرداری اور حکومت کو لیتا ہے، اس سے پہلے نہیں لیتا۔ تو اب رسول نے کافروں پر حکومت نہیں لی، رسول نے مسلم معاشرے پر حکومت کی۔ بس اسی طریقے سے بعد رسول جس کو ہم رسول کا الہی جانشین مانتے ہیں، من جانب اللہ مانتے ہیں، منصوص من اللہ مانتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ رسول کے بعد ان ذمہ داریوں کو پورا کرے گا جو رسول کی ذمہ داریاں تھیں، وہ قرآن کی نشر و اشاعت بھی کرے گا، وہ دین کی حفاظت بھی کرے گا، وہ لوگوں کا تزکیہ نفس بھی کرے گا، وہ لوگوں کو تعلیم کی کتاب کی تعلیم بھی دیں گے، وہ لوگوں کو حکمت کی تعلیم بھی دیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اب بعد رسول ان کے وہ حقوق ہیں جو رسول کے حقوق تھے، اور خلیفہ تو مسئلہ یہاں پہ نشین ہوں کسی بھی ہوں، اپنی ذمہ داریاں تو نہیں چھوڑتے، لیکن حکومت کا معاملہ کیا ہے؟ حکومت وہ جب ہی قبول کریں گے کہ جب لوگ ان کے عارف ہوں، جب لوگ ان ذاتی طور سے قیادت سیاسی کی خواہش ظاہر کریں، جیسے امیر المومنین کے ساتھ ہوا۔ جب تک ایسا نہ ہو، جب تک امام حکومت نہیں، اب امام کا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورا زمانہ امیر المومنین علیہ السلام کا، خواب ظاہری اقتدار کا بھی ہو، اور اس کے بعد امام حسن کا زمانہ، امام حسین کا زمانہ، اور باقی تمام زمانے ایسے گزرے کہ جس میں امت نے ان سے منہ موڑ لیا۔
امت نے ان کی معرفت، ان کے حقوق کا ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے وجود کو گوارا نہیں کیا۔ اب آپ یہ سوچیں کہ وہ ذات کے جس کو پیغمبر اسلام اپنا نفس کہیں، وہ ذات کے جس کو پروردگار عالم من عنده علم الکتاب کی منزل پر رسول کا گواہ قرار دے، وہ ذات کے جس کے لیے پیغمبر اسلام یہ کہہ کے جائیں کہ میں، یہ میرے شہر علم کا دروازہ ہے، وہ ازواج کے جن کو انہم منی وانا منہم کہیں، جن کے لیے یہ کہیں کہ یہ قرآن کے ساتھ ہیں اور ان سے تمسک جو ہے وہ تم کو دین کے اوپر باقی رکھے گا وغیرہ وغیرہ، ساری روایات حدیثیں بیان کرنا نہیں ہے۔ ان کا عالم کیا ہے کہ 70 سال تک ممبروں سے، درباروں سے علی پر سب و شتم ہو رہا ہے، گالیاں دی جا رہی، تبرہ کیا جا رہا ہے، اتنی دشمنی ہے کہ رسول کہ علی کی قبر چھپائی گئی ہے، اتنی دشمنی ہے کہ ان کے چاہنے والوں کی یا ان کا ذکر کرنے والوں کی زبانیں کاٹی جا رہی، اور عالم اسلام کا عالم یہ کہ اس پر عظیم۔ تو جب عالم اسلام نے اپنے آپ کو ان ائمہ اہل بیت سے اتنا دور کر لیا، دور کیا کر لیا، مطلب یہ کہ ان سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں رہ گیا، کسی ایسے شخص سے حدیث نقل نہیں کی جائے گی جس میں ان کی محبت کی بو آ جائے، ان کے دشمنوں سے لے لی جائے گی۔ تو غرض یہ کہ ہم پوری تاریخ نہیں دہرا سکتے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ائمہ کا پورا زمانہ ایسا گزرا کہ زندانوں میں ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں۔ اب ہم صرف یہاں پر اتنی بات بتا دیں کہ امامت کا ایک سفر ہے، 11 ہجری سے لے کے اور 260 ہجری تک، 260 ہجری سے 329 ہجری تک، اور 329 ہجری سے آج تک، یہ سمجھیں کہ ظہور تک، اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ائمہ کے ساتھ دنیا نے کیا کیا اور ائمہ نے دین کے ساتھ کیا کیا۔ تو اب ہمارے سامنے یہ بڑی تفصیلی گفتگو ہے جس کو ہم بہت مختصر کیے دیتے ہیں، بہت مختصر کیے دیتے ہیں، اور اس سے پہلے والے آپ کے سارے سوال جو تھے ان کے جواب ہم نے مختصر صرف اسی لیے دیے تھے کہ اس کا تفصیلی جواب دے سکیں۔ تو اب صورت کیا ہوئی کہ 25 سال امیر المومنین نے کیسے گزارے، وہ تاریخوں میں موجود ہے، ہمیں اس کا تذکرہ نہیں کرنا ہے۔ اتنا کہنا ہے کہ آپ کے اوپر وہ وقت آیا کہ آپ قبر رسول پر گریہ کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ انا قوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، وہی جملہ جو جناب ہارون نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ بے شک میری قوم نے مجھے مستضعف کر دیا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیا۔ اچھا، اب جب یہ والی آیت نازل ہوئی تھی جو ابھی ہم نے پڑھی سورہ قصص کی کہ تو پیغمبر اسلام امیر المومنین اور امام حسن امام حسین کی طرف دیکھ کے روتے تھے اور کہتے تھے وہ تم ہو جسے مستضعف کیا جائے گا۔ اور آپ دیکھیں تاریخ میں کہ کیسے مستضعف کیا گیا، کہ ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور امت کو گوارا ہے، بلکہ ان کو گالیاں دینے والے، ان پر ظلم کرنے والے جو ہیں ان کو اولی الامر مانا جا رہا ہے، اور صرف ان کو اولی الامر نہیں مانا جا رہا ہے بلکہ جس دن وہ آل رسول کا گھر تاراج کر دیں، جس دن رسول زادیوں کو قیدی بنا دیں، اس دن کو عید و بابرکت قرار دیا جائے۔ یہ تعلق ہے قوم سے اہل بیت کا۔ اب ایسی حالت میں امیر المومنین کا زمانہ، پھر اس کے بعد امام حسن اور امام حسین کا زمانہ، آپ یہ سوچیں کہ جس زمانے میں علی کی قبر ظاہر نہ کی جا سکتی ہو، علی پر کھلے عام تبرہ کیا جاتا ہو، اس زمانے میں حسن اور حسین نے زندگی کیسے گزاری ہوگی؟ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، امام حسن علیہ السلام کی زندگی اس طرح گزری تھی کہ آپ نماز بھی زرہ پہن کے پڑھتے تھے، اور آپ کے جنازے پر بھی تیر برسے تو امت کو کوئی اعتراض نہیں۔ امام حسین کے قتل پر امت کو کوئی کسی قسم کی کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ اچھا، اس کے بعد
رسول کی، اس کے بعد علی ائمہ کی سیری، یہ تمام چیزیں اگر ہم تاریخ میں دیکھتے چلے جائیں تو ایک وقت وہ نظر آتا ہے بعد کربلا کہ جب چوتھے امام کا دور تھا اور اتنا ظلم ہو چکا، واقع حرہ ہو چکا، مدینہ لٹ چکا، مکہ لٹ چکا، اور ایسا عالم ہو گیا کہ امام کو یہ کہنا پڑا کہ آج عالم اسلام میں میرے ساتھ حق کی آواز بلند کرنے والے 20 افراد بھی نہیں رہ گئے۔ اب وہاں سے امام اس حالت میں کام شروع کر رہا ہے کہ امام کی زندگی اگر قید سے باہر بھی ہے تو جاسوسوں کے گرد ہے، اور اس میں امام دین کی تبلیغ کر رہا ہے، اس میں امام فقہ کی تعلیم دے رہا ہے، اس میں امام توحید کی تعلیم دے رہا ہے، اس میں امام معرفت کی تعلیم دے رہا ہے، اس میں امام اتنی دعاؤں کے ذریعے اللہ کی معرفت اور اس کی قربت کا سبق دے رہا ہے کہ آج بھی دنیا حیران ہے کہ یہ جب یہ صحیفہ کاملہ امام سجاد مصر کے جامع الازہر کے بعض اساتذہ علماء کے سامنے پیش کی گئی تھی تو وہ حیران تھے کہ عالم اسلام میں معرفت کا اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے، کہاں چھپا ہوا تھا۔ تو اس طریقے سے اب دین کی طرف لوگوں کو لایا جا رہا ہے، اور اتنا کام کیا امام سجاد علیہ السلام نے کہ امام باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں دین کے شہدائی پیدا ہوئے اور بے انتہا پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اب اس وقت جو حالات پیدا ہوئے ان کو ہم بہت ہی اختصار سے بیان کر دیں، سب کی تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے جو یونیورسٹی قائم کی تھی اور وہ ترقی کرتے کرتے امام صادق کے زمانے میں اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہاں پر کم سے کم 4000 طلاب تو وہ تھے جو مشہور زمانہ، باقی جو مشہور نہیں ہوئے ان کی دعا تھی، اور جابر ابن حیان اور زکریا زاری اور اس قسم کے جو لوگ تھے وہ ان میں موجود تھے کہ دنیا کے تمام علوم ان کو امام سے ملتے تھے۔ اور اس کے بعد جب منصور دوانقی کی حکومت آئی تھی تو اس نے اس یونیورسٹی کو بند کرا دیا تھا، اور امام کو، جس کو آپ آج کل ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہاؤس اریسٹ، پہنچا دیا تھا۔ اور حالت میں عالم اسلام کو امام سے اس طرح کاٹ دیا گیا تھا کہ ہم صرف ایک واقعہ تھوڑا سا بیان کر دیں، اور اس قسم کے واقعات ائمہ کے جو بھی ہم بیان کریں گے وہ بیان کریں گے جو ہمارے علماء بیان کرتے رہے ہیں، نئے نہیں بیان کریں گے۔ کہ ایک شخص ہے کہ جو تاجر ہے بغداد کا، وہ جاتا ہے کہیں سفر پر، اور جب واپس بغداد رہا ہے تو راستے میں اس کی زوجہ، جس سے وہ بے انتہا محبت کرتا، بڑی خاتون تھی، کسی نے اس کی شکایت کی کسی قسم کی، اس نے وہاں پر غصے میں یہ کہہ دیا کہ اس کو 3 طلاقیں دی۔ جب گھر آیا تو پتہ چلا کہ وہ خبر تو غلط تھی۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا، جتنے فقہا کے پاس گیا سب نے یہ کہا کہ تم نے 3 طلاقیں دے دی، اب تمہارا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور جو بھی وہ عام مسلمانوں کے قوانین و ضوابط ہیں وہ اس کو بتایا۔ وہ بڑا پریشان، بہرحال یہ کہ گھومتا پھرتا آخر وہ کوفے چلا گیا، اور کوفے میں جانے کے بعد اس نے بہت سے فقہا کو دیکھا کہ وہ مختلف مقامات پر بیٹھے ہوئے اپنے دروس دے رہے ہیں، جس کے پاس بھی گیا اس نے یہی بات کی۔ آخر کار اس کو ایک شخص نظر آیا، نورانی چہرہ ہے، کونے میں بیٹھا ہے، کچھ لوگوں کو لیے ہوئے، ان کے پاس گیا تو انہوں نے قرآن میں یہ ساتھ کیا داخل نہیں، یہ کوئی طلاق نہیں ہوئی جاؤ تم اپنی بیوی کے ساتھ رہو، تم نے کوئی طلاق دی نہیں، ایسے طلاق نہیں ہوتی، اور اس میں یہ شرائط ہوتی ہیں، یہ شرائط ہوتی ہیں، یہ شرائط ہوتی ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے، ایسی کوئی طلاق نہیں ہوتی۔ اب اس کی بات میں آ گئی کہ سارا عالم اسلام جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، تم اکیلے کچھ اور کہہ رہے ہو، تو یہ کیا وجہ ہے کہ تمہارا جو بیان ہے وہ دوسروں سے بالکل مختلف ہے، تمہارا بیان دوسروں سے بالکل مختلف ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نمائندہ ہوں آل رسول کا، اور یہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ آل رسول کی فقہ سے کر رہا ہوں، رسول اور آل رسول کی فقہ سے، اور
اس کے بعد اس نے ائمہ اہل بیت کا تعارف کرائے. تو اس نے کہا کہ اچھا وہ کون سا امام ہے جو آج جس کو تم حجت زمین پر اللہ کی حجت سمجھتے ہو. تو انہوں نے امام صادق علیہ السلام کا تعارف کرایا. ان کا وہ کہاں ہے؟ کہا مدینے میں. تو اس نے کہا کہ میں جب تک ان سے مل نہ لوں میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا. لہٰذا وہ مدینہ پہنچ گیا, وہاں جا کے اپنے ایک دوست کے یہاں ٹھہر گیا, اور اس کے بعد اس نے وہاں اس سے امام کا جب نام لیا تو اس نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا, کہا خبردار نام نہ لینا ان کا, میں بھی مارا جاؤں گا تم بھی مارے جاؤ. تو اس نے کہا مجھے تو ان سے ملنا ہے, میں اس لیے آیا تھا. کہا کہ میرے گھر سے نہ جانا, کہیں اور سے جانا. بہرحال وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ نکلا شہر سے باہر اور سبزی فروش بن کے وہ آیا. تو اس نے کہا دیکھو یاد رکھنا جس گھر میں امام صادق رہتے ہیں اس گلی میں سوائے ایک امام صادق کے باقی جتنے گھر ہیں سب بادشاہ کے جاسوس کے ہیں, خبردار جانا مت. سب بادشاہ کے جاسوس رہتے ہیں وہاں, تم مل نہیں سکتے ان سے. اس نے کہا نہیں میں تو ملوں گا. اب وہ سبزی فروش بن کے وہاں چلا گیا. جب وہاں پہنچا اور دروازے پر پہنچا تو اندر سے کنیز نے یہ کہا کہ اے شخص تو نے اپنی جان کیوں خطرے میں ڈالی, تو مجھ سے ملاقات نہ کر, تیرے لیے مناسب نہیں ہے. جو میرا نائب میری طرف سے میرے علوم کا احیاء, میرے علوم کی نشر و اشاعت کے لیے کوفے میں ہے, تیری اس سے ملاقات ہو چکی ہے, اس نے جو کچھ بتایا وہ صحیح. تو وہ واپس آیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس طرح ائمہ کی زندگیاں گزر رہی تھیں. اب ایسی صورت میں ہوتے ہوتے وہ زمانہ آیا کہ اب 7ویں امام کا جب زمانہ آیا تو 6 امام کا, تو آپ کی زندگی کے 14 سال کم سے کم زندان میں گزرے. اب ایسی حالت میں ائمہ کے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا کہ وہ دین کی تبلیغ کریں, اور اس میں یہ سلسلہ ائمہ نے قائم کیا کہ وہ اپنے نائبین مقرر کرتے تھے, ان کے ذریعے دین کی نشر و اشاعت ہوتی تھی. وہ لوگ جس طرح بھی امام سے ملنے, چاہے امام بااجاز ان سے ملاقات کریں زندان میں, چاہے اور کسی طریقے سے ملاقات کریں. تو اس طریقے سے ہوتے ہوتے عالم جو تھا, زمانہ امامت کا ایک سفر اس طرح چلتا رہا کہ جہاں سے ایک امام کا سفر ختم ہوتا تھا وہاں سے دوسرے امام کا شروع ہوتا تھا. لیکن جو زمانہ آگے بڑھا, ائمہ کی شہادت اور ائمہ کو قتل کیے جانے کا جو سلسلہ تھا وہ اور تیز ہوتا چلا گیا. یعنی آپ یہ سمجھیے کہ بعد والے امام بڑی جلدی جلدی قتل ہوئے. امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت 28 سال کی عمر میں ہوئی, امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت 23 سال کی عمر میں ہوئی. یعنی بڑی جلدی جلدی نوجوان اماموں کو قتل کیا جانے لگا. تو اب ایسی حالت میں یہ ضروری ہو گیا کہ اب امام جو ہے وہ دنیا نے امام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. دنیا امام کو قبول کرنا تو دور کی بات ہے, دنیا امام سے نہ فیض حاصل کرنا چاہتی ہے بلکہ دنیا امام کو برداشت ہی نہیں کرنا چاہتی. تو اب یہ ضروری ہو گیا کہ پروردگار عالم اپنے اس نمائندے کو کہ جس کے بعد اب کوئی دوسرا امام نہیں ہے, اس طرح محفوظ کرے کہ اس وقت تک محفوظ کرے کہ جب تک وہ زمانہ نہ آ جائے کہ جس میں امام حکومت کر سکتا ہے. تو یہ ہے تصور غیبت و تصور ظہور. اچھا, اب ایسی صورت میں ہم آپ کو یہ بتائیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ, آپ کی ولادت سے پہلے جو حالات پیدا ہو گئے تھے وہ وہی حالات پیدا ہو گئے تھے جو حضرت موسیٰ کی ولادت سے پہلے پیدا ہو گئے تھے. اور جس طریقے سے فرعین مصر کو اس بات کا ڈر تھا کہ اولاد انبیاء بنی اسرائیل میں کوئی ایسا بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو ہماری سلطنت کو ختم کر دے گا, بالکل اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیشین گویاں اور بہت سے آپ کے فرمودات تھے, اس میں یہ بھی تھا کہ ہمارا مہدی حسین کی نسل میں نواں ہوگا. اب کیونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام نسل حسین میں 8ویں تھے, لہذا وہ قدغن آپ پر لگائی گئی تھی کہ آپ کو 6 سال تک تہ خانے میں قید رکھا گیا تھا, اور یہ سمجھ کے رکھا گیا تھا کہ ابھی یہ صاحب اولاد نہیں. لیکن امام زمانہ کی ولادت اس دوران میں ہو چکی تھی. اب آپ کی ولادت سے پہلے امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور اور اس سے پہلے امام علی نقی علیہ السلام کا دور ایسا تھا
کہ یہ ائمہ جانتے تھے کہ اب مصلحت پروردگار عالم یہ ہے کہ اب امام کو امت کے درمیان رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج کا نام نہاد دانشور مسلمان یہ کہتا ہے کہ اس امام کا کیا فائدہ جو غیبت میں ہو. ارے بھائی جب امام غیبت میں نہیں تھا تو امام سے کیا فائدہ اٹھایا تھا تیرے پرخون؟ کیا کیا تھا امام کے ساتھ؟ غیبت میں نہیں ہو تو پھر کہاں ہوں گے؟ اور یہ کہنا کہ صاحب امام غائب ہے تو امام سے رابطہ کیسے ہو، امام غائب ہے تو امام پر ایمان کیسے رکھا جائے، اس کے لیے پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام کی بعثت سے پہلے ہی ایک انتظام کر دیا تھا. اور وہ انتظام کیا تھا کہ دیکھیے تمام عالم انسانیت پر نبی اولوالعزم، پیغمبر اولوالعزم، رسول اولوالعزم صاحب شریعت پر ایمان لانا واجب ہوتا ہے. جب تک حضرت نوح صاحب شریعت تھے ہر شخص پر واجب تھا کہ حضرت نوح پر ایمان لائے. جب حضرت ابراہیم کی شریعت آ گئی تو سب پر لازم ہو گیا کہ حضرت ابراہیم پر ایمان لائے. جب حضرت موسیٰ کی شریعت آ گئی تو سب پر لازم ہو گیا کہ حضرت موسیٰ پر ایمان لائے. جب حضرت عیسیٰ کی شریعت آ گئی تو سب پر لازم ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لائیں. اب حضرت عیسیٰ کی جب غیبت ہوئی، جب حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھایا گیا تو اس وقت رسول اللہ کی بعثت نہیں ہوئی تھی. رسول اللہ کی بعثت ہوئی اس کے 600 سال بعد. تو 600 سال کا عرصہ ایسا گزرا کہ جس میں ہر شخص مکلف تھا حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے پر، جب تک کہ شریعت محمدی نہ آئے اور حضرت عیسیٰ تھے غائب. تو اللہ نے عالم انسانیت کے مومنین کو بعثت ختمی مرتبہ سے پہلے 600 سال تک نبی غائب کا کلمہ پڑھوایا. حضرت عیسیٰ تو غائب تھے نا، کلمہ پڑھنا واجب تھا حضرت عیسیٰ کا. تو جب 600 سال غائب پیغمبر کا کلمہ پڑھنا واجب قرار دیا جا چکا تھا تو اب 1400-1500 سال امام غائب پر ایمان رکھنے میں کون سی مصیبت آ گئی؟ تو بہرحال اب وہ زمانہ جو تھا اس میں امام حسن عسکری نے بھی زندان کے زمانے میں اپنے نائبین کے ذریعے دین کی جو بھی ذمہ داریاں تھیں ان کو سپرد کیا تھا. اور آپ کے جو آخری نائب تھے وہ جناب عثمان ابن سعید تھے اور انہی کو امام زمانہ نے اپنا پہلا نائب بنایا تھا. مولانا آپ کی میری گزارش سن لیجیے. جی میرے خیال ہے امام زمانہ کا جو دور شروع ہو رہا ہے وہ انہوں نے کس طرح لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا ہے وہ اگلے پروگرام میں کر لیں گے. یہ آلریڈی 7:30 تقریباً یہاں بج رہے ہیں تو افطار کا ٹائم ہونے والا ہے ہمارا. تو اس گفتگو کو یہاں روکتے ہیں. پھر امام زمانہ کا دور جو شروع ہوا اور جو واپس آئیں گے امام زمانہ تو وہ کس طرح حکومت کریں گے وہ اگلے پروگرام میں اس کو سمیٹنگ کوشش کریں گے میرا خیال ہے. تو یہ بالکل صحیح موقع ہے اس وقت گفتگو روکنے کا کہ امام زمانہ کے غیبت کا بیک گراؤنڈ آپ نے جو ہے وہ پورا بالکل تفصیلاً بیان کر دیا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی وجہ کیا تھی. لیکن امام زمانہ کی غیبت کبرا اور صغرا اور پھر جب امام زمانہ واپس آئیں گے اس پہ گفتگو جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کر لیں گے. اور اگلا پروگرام اگلے ہفتے ہی کر لیں گے تاکہ اس کے بعد پھر رمضان میں لوگ بزی ہو جائیں گے. تو اگلی سیٹرڈے کو یہ پروگرام کر لیں گے. میرا خیال ہے یہاں روکتے ہیں گفتگو کو. اگر کسی کے پاس سوال ہے تو ہمارے پاس 2-4 منٹ ابھی ہیں. اگر آپ نے کسی نے سوال کرنا ہے تو ضرور سوال کر لیں پلیز. اور ورنہ پھر اگلے سیٹرڈے کو ہم گفتگو امام زمانہ کے دور سے شروع کریں گے، غیبت صغرا اور غیبت کبرا، اور پھر امام زمانہ واپس آئیں گے تو وہ کس طرح حکومت کریں گے وہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کمپلیٹ اس کو کور کر لیں گے انشاءاللہ. یہ بہت اچھا آپ نے فیصلہ کیا. اگلے پروگرام میں یہ گفتگو بھی ہو جائے گی اور اگر ضرورت پڑی یا لوگوں نے سوال کیے یا کوئی ایسی بات ہوئی تو ابھی جو جن سوالات کو ہم نے بہت مختصر کر کے چھوڑ دیا ہے اس میں سے بھی اگر کسی نے کچھ پوچھا تو وہ بھی ہم انشاءاللہ بتا دیں گے. اور اگر سوال نہیں ہے تو پھر خیر ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک. کسی کے پاس سوال نہیں ہے تو مولانا میں جلدی جلدی ایک سوال آپ سے کر لوں، میرے دماغ میں بھی آیا بیٹھے بیٹھے. اگر کسی کے پاس سوال ہو تو ہاتھ بلند کریے پلیز. اتنی ڈسکشن ہوئی ہے تو سوال تو ذہن میں آنا چاہیے ویسے. تو مجھے یہ بتائیے مولانا کہ یہ جو ہمارے ائمہ ہیں اور رسول خدا ہیں، آپ نے ابھی بی بی خدیجہ کا، بی بی فاطمہ کا ذکر کیا، تو یہ لوگ برزخ میں ہیں یہ لوگ اس وقت یا جنت میں اس وقت یہ لوگ؟ اور جو برزخ میں اور لوگ ہیں اس وقت یا جب کل کو میں مروں گا میں جاؤں گا تو کیا مجھے موقع ہوگا ان لوگوں سے برزخ میں ملنے کا یا دیکھنے کا یا قریب
ہونے کا ان کی کہ نہیں؟ انشاءاللہ بالکل ہوگا. آپ انہی کے جوار میں جگہ پائیں گے. اور بات یہ ہے کہ دنیا میں انسان کی زندگی کا خاتمہ خواہ طبیعی موت سے ہو، خواہ شہادت سے ہو، یا خواہ کسی اور طریقے سے ہو، وہ عالم برزخ میں ہی زندگی گزارتا ہے. عالم برزخ میں اللہ نے جنتیں بھی رکھی ہیں، اور عالم برزخ میں پروردگار عالم نے جہنم بھی رکھے ہیں. عالم برزخ میں سزا اور جزا کی جگہیں ہیں. لیکن عالم برزخ میں جانا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک انسان کو آخرت کا جسم اور آخرت میں زندگی گزارنے کے قابل اس کی حیات وجود نہ ہو جائے، وہ آخرت کی زندگی نہیں گزار سکتا. آخرت کی زندگی نفخ صور کے بعد ہی گزارے گا، جب قیامت آ جائے گی. اور قیامت کے بعد آخرت کی زندگی گزارے گا. اس سے پہلے عالم آخرت میں انسان نہیں پہنچ سکتا. عالم آخرت کو ہم تجرد طعام کا عالم کہتے ہیں، کہ جہاں پر انسان کی جسم اور روح الگ الگ نہیں ہوگی. وہ بھی بہرحال انشاءاللہ جب ہم آئیں گے مبدا و معاد کے اوپر اور قیامت کے اوپر تو بتائیں گے. ابھی ہم مختصراً یہ بتا دیں کہ ابھی جو بھی دنیا سے جاتا ہے، خواہ وہ نیک ہو خواہ برا ہو، وہ عالم برزخ میں اپنا مقام پاتا ہے. اچھا، تو رسول خدا اور تمام ائمہ اور تمام جو ہماری ہستیاں ہیں وہ سب اس وقت برزخ کے اندر ہیں، جنت برزخی میں، برزخ جنت. جہاں تک رسول خدا کا یا معصومین علیہم السلام کا تعلق ہے، کیونکہ ان کی ہستیاں اس قسم کی ہیں کہ ان کے لیے وہ وجود کے شرائط نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس وقت ان کا نور تھا جب کچھ نہیں تھا، جب حضرت آدم نہیں بنے تھے اس وقت ان کا نور تھا. تو پھر ایک تفصیل سوچنا پڑتی ہے کہ وہ نور جو ہے اس کی حیت کیا ہے، وہ کس شکل میں ہے. تو اس اعتبار سے ان کے بارے میں ہم حتمی بات نہیں کہہ سکتے ہیں. لیکن جو دنیاوی زندگی کے بعد کا عالم ہے وہ عالم برزخی ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. مجھے میرا خیال ہے کسی کا سوال نہیں ہے تو اب گفتگو سمیٹتے ہیں. مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر اگلے سیٹرڈے کو رمضان کا آخری پروگرام ہوگا جس کے اندر یہ ہم امامت کے موضوع کو کمپلیٹ کر لیں گے، امام زمانہ کا دور اور ان کے واپس آنے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلے جو بھی سوال ہوگا وہ آپ کر لیجیے سیٹرڈے کو اس کو ہم آگے بڑھا لیں گے. حالانکہ آج کا پروگرام جو ہے اس سے ہم خود مطمئن نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی نہیں جو آپ کے بڑے اچھے سوال تھے ان کا ہم نے بہت مختصر جواب دیا. لیکن وہ جان کے اسی لیے دیا تھا کہ ہمیں امام کے ان امور کے اوپر بھی بات کرنا ہے کہ جو ابھی تک نہیں آئے، اور آپ نے وہ سوال کر لیا تو اب ہمیں اس پر بہرحال زیادہ وقت دینا تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی ابھی ہم نے اتنا جواب دیا، پورا جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے. خواتین نظر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے میرا خیال ہے، تو اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا، اور امید ہے کہ اگلے ہفتے کے پروگرام، اگلا سیٹرڈے کا پروگرام ہوگا 9 تاریخ کو اپریل کی، وہ ہمارا آخری ہوگا رمضان کا، اور پھر اس کے بعد عید کے بعد سلسلہ شروع کریں گے قیامت سے انشاءاللہ. تو آپ سب حضرات کی شرکت کا بہت بہت شکریہ. مولانا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ سے میں رابطہ رکھوں گا انشاءاللہ. خدا حافظ. خدا حافظ، فی امان اللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.